اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولا تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، پڑھیے جو کچھ بھی آپ پہ وحی کی جا رہی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس میں سے۔ وحی کے دو مقصد ہیں، یزکیہم، وہ دل صاف کرتی ہے، روح صاف کرتی ہے، روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوبارہ جوڑ دیتی ہے، اور سوچ صاف کرتی ہے، والکتاب والحکمہ، بس یہی دو چیزیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ اگر اب پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کیا کریں، کہاں سے شروع کریں؟ روڈز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، فیکٹریز بنائیں، کون سا ادارہ پہلے پکڑیں؟ صرف انسان کھڑے کرنے ہیں ہمیں۔ انسانوں میں کیا کرنا ہے؟ سوچ اونچی اور احساس گہرا پیدا کرنا ہے، اور وہ قرآن کر دیتا ہے۔ صرف ہوا کیا ہے، بہت لمبے عرصے تک قرآن پاک تزکیہ تک ہی جوڑ دیا گیا ہے، وہ بھی ایک خاص حد تک نہیں ہوا، اس کی بھی آرٹیفیشل شکل بن گئی تھی کہ مسواک کر لیں، آپ نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہیں، بال تو نہیں نظر آ رہے، کپڑے مسواک کون سی جرابوں میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، سپرفیشل جو ہے وہ دین رہ گیا، مجسمہ سارا رہ گیا، روح اندر سے ساری نکل گئی۔ قرآن یہ کبھی ہونے نہیں دیتا جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے کافی دنوں سوچ رہی تھی، میرے اسٹوڈنٹس بھی اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں میم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اس وقت؟ اور میں پھر یہی کہتی ہوں کہ بیٹا جیسے آپ نے یقین سے پڑھا نا کہ ابھی میری بات کا جواب آنے لگا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جواب نہ آئے۔ پچھلے کچھ دنوں میں میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ میں روز قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، دنیا میں زندگی میں مسئلے بھی چل رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی قرآن پاک یہ سوچ کے نہیں کھولا کہ یا اللہ مجھے بتائیں کیا کروں، اور وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، مسئلے اپنی جگہ رہتے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں زندگی میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ آج قرآن پاک کھولنے لگی اور میں نے دل میں بس سوچ لیا کہ یا اللہ، کبھی کبھی مسئلہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی پریشان ہیں، ویسے ہی مسکرانے بھی نہیں ہو رہا، اب سارے پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے، اب خود ہی نہیں پتا وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا بتائیں گے یا اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے پھر آپ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ کو آج اس دن کو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو بس پکارنا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ دیکھ لیں، مجھے واقعی میں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، بس آپ فکس کر دیں جہاں جو بھی مسئلہ۔ تو قرآن کھولا اور آج اتنے دنوں بعد مسئلہ کافی 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا چل رہا ہے، اور قرآن کھولتے بس دل میں تھا کہ اللہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ اور 8 آیتیں صرف پڑھنی تھیں آج کی، اور وہیں آئے تھی جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، وہ کافی ہے حفاظت کرنے کے لیے، کافی ہے مددگار۔ کون سے دشمنوں کو جانتا ہے؟ قرآن تو ایک ہی دشمن کا نام لیتا ہے بار بار، شیطان کا، وہ دشمن جس کا حملہ نظر بھی نہیں آتا، وہ دشمن جو ایسا وار کرتا ہے کہ اللہ سے ہی دور کر دیتا ہے، ایسا وار کرتا ہے کہ اپنے آپ سے ہی نا امید کر دیتا ہے، نہ راضی ہوتا ہے نہ راضی ہونے دیتا ہے۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، پڑھو جو کچھ وحی نازل کی گئی ہے تم پہ تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ آیت پڑھ کے آگے نکل جائیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہی رک جائیں اور سوچیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا ہے قرآن، وہ آیتیں پڑھنی ہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں آیات اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں کو بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑ بھی ایک آیت ہے، سورج بھی ایک آیت ہے، تمہاری اپنی ذات بھی ایک آیت ہے، تمہارے بچے بھی ایک آیت ہے، نشانی، آیت نشانی کو کہتے ہیں نا، نشانی کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو راستہ دکھا دیتی ہے، پوائنٹ کر دیتی ہے کسی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یا اللہ کیا میں آپ کی بات مان رہی ہوں، کیا میں روز قرآن کھول کے کوئی صرف ایک آیت بھی پڑھ لیتی ہوں؟ اگر نہیں تو پھر آپ ایڈ کرنا پڑے گا، روز صرف اردو میں پڑھ لیں۔ آپ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ کے لیے وقت نکالتے ہیں نا، روز 20 منٹ لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، سونے سے پہلے اتنی لمبی لسٹ ہے،
اس میں 3 منٹ نکال لیں، صرف ترجمہ پڑھنا ہے، اس میں کچھ سمجھ آیا نہیں آیا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، سمجھانا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھ لیا، میں سمجھا دوں گا. ہم نے کیا کرنا ہے یا اللہ؟ بس چاہت دکھانی ہے، فرما برداری کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا اللہ میں تیار ہوں آپ کی بات ماننے کے لیے. لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں میں سے کچھ نہیں بدلتا. ولن تجد من دونہ ملتحدا، تمہیں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں ملے گی. یہی ہو رہا ہے نا، دنیا ساری آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ جان بوجھ کے بتانا نہیں چاہ رہے، یا مسئلہ کوئی زیادہ بڑا تو نہیں ہے جو بتانا نہیں چاہ رہے. اب آپ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ تو پناہ ہے ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدری ضعف الطالب والمطلوب، what you are seeking is weak، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کمزور ہے، اس لیے وہ آپ کو کمزور بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی چاہت ہے نا زندگی میں، چاہے میں نے گھر میں صفائی کر کے صرف، یا کھانا بنا کے صرف شوہر کو یا اپنے بچوں کو دیکھ لیا کہ یہ کیسا بنا ہے، کیوں بھائی بنا لیا نا، کام ختم ہو گیا. کیوں ساری زندگی غیر اللہ کی طرف دیکھتے رہنا ہے تعریف کے لیے؟ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن وہ ہمیں چھوٹا کر دیتی ہے، اتنا چھوٹا کر دیتی ہے. کتنی بار ہم نے اپنی پسند کا کھانا خود بنایا، ہمارے گھروں میں بالکل عام رواج ہے کہ اچھا شوہر میرے بینگن نہیں کھاتے، بچے میرے کریلے نہیں کھاتے، آج کے بعد گھر میں بنیں گے ہی نہیں. کیا آپ کو پسند ہے اپنے لیے بنائیں. کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان ہماری 2 منٹ بیٹھ کے بات سن لیتا ہے اور ہم پاگل ہو جاتے ہیں اس انسان کے پیچھے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وجہ کیا ہے، لیکن بس کھنچے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ بس اس نے ہماری بات سن کے سر ہلا دیا تھا. تو کسی دن بیٹھ کے اپنی بات بھی سن لیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اپنے آپ سے بیٹھ کے کسی دن پوچھ لیں کہ کیا حال ہے، خیریت ہے، تمہیں کیا پسند ہے. ابھی ماؤں کو بھول ہی جاتے ہیں مجھے پسند کیا تھا، آپ پوچھیں تو صحیح. 35 سال کی مائیں، ابھی 60 سال تو بڑی دور کی عمر ہو جاتی ہے. کسی سے آپ پوچھیں کہ اچھا آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا کھایا کرتی ہیں. اپنے آپ کو سب سے پہلے خوش رکھنا ہے، اپنے آپ کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین عمل وہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے نزدیک بندہ تو یہ ہے نا آپ کے، باقی سارے تو پھر 2 انچ کے فاصلے پہ ہیں، 2 فٹ کے فاصلے پہ ہیں. یہ ذات بھی، یہ والی جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، یہ بھی تو امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ اس کو پالو بچوں کی طرح. کبھی کبھی ہمیں یہ پرابلمز بھی ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنے ٹراماز میں نہیں اچھی پرورش کر پائے، یا وہ جو بیسٹ جانتے تھے انہوں نے کر دیا ہے. ہمارے اندر نا ہیلنگ جو ہے، شفا تو اردو میں جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں صرف ڈاکٹر دماغ میں آتا ہے یا قرآن دماغ میں آتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ شفا کا مطلب کیا ہے. تو یہ جو ہے نا ٹراما، یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ کی امی کے جو ایشوز تھے وہ آپ کے اندر آئے ہیں، آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے بچوں کے اندر آئے ہیں، وہ خون میں آئے ہیں، وہ باتیں اور باقی سارا کچھ تو بڑی دور کی بات ہے. اب اس کو ہیل کیسے کریں گے؟ اس کے اپنے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جس دن میں نے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا نا، اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا، اب میرے اسٹوڈنٹس، میرے بہن بھائی، میرے بابا، میرے ارد گرد کے لوگ میرے شر سے محفوظ ہو جائیں گے. اگر میں ساری زندگی اپنے امی ابو کا خیال رکھتی رہوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے صبح سے شام تک کام کروں، وہ 10 دفعہ کچھ بولے اور میں 1 دفعہ بھی نہ نہیں کروں، نہیں دل کر رہا تو بھی، دل کڑ رہا ہے تو بھی، اچھا اس نے اچھے طریقے سے نہیں بولا تب بھی چپ کر کے اٹھ جائیں، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ غصہ بھرتا آ جائے گا، بھرتا آ جائے گا، بھرتا آ جائے گا. اور پھر میں کسی کو بیٹھ کے یہ نہیں کہوں گی کہ یو آر ناٹ اپریشیٹنگ می نا، میری پسند کا کھانا کیوں نہیں بن رہا، مجھ سے بات کرنے کا وقت کیوں نہیں ہے. وہ غصہ ویسے ہی نکلے گا عام جملوں میں. کسی نے بات کر دیا، آپ اس کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں. یہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا، یہ سالوں کا بھرا ہوا غصہ ہے. آج صبح ہی میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں ماؤں کو اور ٹیچرز کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اب نئے نسل، نئے انسان کھڑے کر رہی ہیں. وہ جو بچوں کے اندر انڈیلیں گی وہ ساری زندگی انہوں نے باقی لوگوں میں وہی تقسیم کرنا ہے، چاہے ہم پھول ڈال دیں ان کے اندر، چاہے ہم کانٹے ڈال دیں ان کے اندر. اب کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے بیٹھ کے پاس ایک ایک کانٹا توڑنا پڑتا ہے، نکالنے پڑتے ہیں ایک ایک. اب کوئی بھی کانٹا نکالنے کا پروسیس آسان تو نہیں ہوتا نا، خاص طور پہ جب وہ پرانا ہو گیا ہوا، پتہ نہیں کتنا نیچے جانا پڑے گا. کسی دن اپنے پاس بیٹھ کے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے میں نے آج تک اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کیا. بہت لمبی لسٹ نکلے گی.
10 سال پرانی. ایسے نہیں ہوتا چلتے چلتے پھرتے پھرتے کھانا بنا رہے ہیں, وہ یاد آ گیا 5 سال پہلے فلاں کو ایسے کہہ دیا تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ اس دن میں نے ایسے کر دیا تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس بات کے لیے جس کو 5 سال گزر گئے, ہم نے ابھی تک معافی نہیں کیا. جب اپنے آپ کو ہی نہیں معاف کر سک رہے تو یہ امید کیسے لگا رہے ہیں کہ کسی دوسرے کو معاف کر دیں گے. پھر دوسروں کی زیادتیاں بھی ساری زندگی زخم کی طرح اندر ہی چپتی رہتی ہیں, اور ساری زندگی چپتی ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے, کیوں کسی کے پاس وقت نہیں ہے آرام سے بیٹھنے کے لیے. ہم ہیل کر گئے نا, ہم نے اپنے آپ کا علاج کرنا شروع کر دیا, تو ہمیں لوگوں سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارا ہونا انہیں شفا دے دے گا, ہمارے ہونے سے سکون آ جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا گھر میں. جیسے پچھلے دنوں جب نئی مہنگائی ہوئی تھی تو بہت کوہرام بچا تھا. ظاہر ہے اب نیا گھر کیسے مینیج کریں, اب تو سب کو عادت ہی ہوگی. بڑا اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے کہ کیسے اتنی مہنگائی میں 3 گنا 4 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور تب بھی سب ویسے ہی اچھے سے الحمدللہ کھا رہے ہیں, ویسے ہی کپڑے آ رہے ہیں, ویسے ہی یہ مینیج کیسے ہوتا ہے. یہ کوئی رب کا ہی الگ ہی کوئی وہاں پہ ایکویشن کوئی الگ ہی چلتی ہے, دنیا کا میتھ نہیں چلتا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ اب کیا ہو رہا تھا, جہاں گھر کے 4 لوگ حوصلہ توڑ رہے ہیں, حوصلہ چھوڑ رہے ہیں, وہاں کوئی ایک انسان بیٹھا ہوا کہہ دیتا نا اللہ مالک کر لے گا, اور آپ نے یقین سے کہہ دیا ہے, ان سب کے دل پکڑے گئے ہیں, ان سب کے دل مضبوط ہو گئے. گھر میں کسی ایک کا رزلٹ آیا بچے کا 60% مارکس ہیں, پہلے انسان نے جو جملہ بول دیا نا, اگر اس نے کہہ دیا واہ واہ ماشاء اللہ مبارک ہو, آپ سارے اسی لائن میں چلیں گے. اور جو پہلا انسان بولے, اس نے کہا 60% 95 چاہیے تھے, اب سب اسی لائن پہ چلے گئے. یہی ہوتا ہے نا, ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ایک تھاٹ, ہم یہاں کیا سوچ رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم میں سے کچھ لوگ, ہماری انرجیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی میچ نہیں کر رہے تو وہ زون آؤٹ ہو جائیں گے, کہیں اور پہنچ جائیں گے. تو قرآن کیا کہہ رہا تھا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ, ڈیپ ہارٹ فیلٹ کاؤنسلنگ. تمہارے پاس بیٹھ کے تم سے بات کر رہا ہوں میں, تمہاری کہانی سن رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, پاس بیٹھنا پڑے گا نا, قرآن کھول کے بیٹھنا پڑے گا, یہ سوچ کے بیٹھنا پڑے گا کہ یہ کتاب بس میرے لیے نازل ہوئی ہے, صرف مجھ پہ نازل ہوئی ہے. یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہماری سیلف رسپیکٹ کو دنیا نے اتنا چھوٹا کر دیا ہے. ہمیں تو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اچھا کسی ایک وقت کھانا ہماری پسند کا بن جائے تو آسمانوں سے کتاب میرے لیے اتری ہے. یہ ہوتا ہے جب ہم سیلف اسٹیم توڑتے ہیں ایک انسان کی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ, ایک انسان کے لیے کیسے کہہ رہے ہیں, جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں. بڑی زیادتی کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم سب پہ نازل کیا رحمت, تم سب کا رب, تو ہم کہتے ہیں اچھا جی سب کی بات ہوئی. جہاں اللہ تعالیٰ کہتی ہے تم سے ایک انسان کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. باقی سب سے بات ہو رہی ہے, رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے, تو مجھ سے کب بات ہو رہی ہے. وہ جو میری ٹوٹی ہوئی عزت ہے نا, سیلف رسپیکٹ, جو دنیا ساری کہتی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, وہی پھر ظاہر قرآن کے پاس بھی لے کے آئیں گے. ہم کہیں گے میں اتنا تو کچھ نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے. اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا, اس سے زیادہ اعزاز کیا چاہیے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ میری سیلف رسپیکٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو جس کا رب اللہ ہے, جس کو پتا ہو میرے پیچھے 7 زمین و آسمان کا بادشاہ کھڑا ہے, وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے, وہ اکیلا کیسے. قرآن تو انسان کو اکیلا ہونے ہی نہیں دیتا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب سر میں درد نہیں ہوگا, اب پریشانی نہیں آئے گی, سب ہوگا, سکون ہوگا. سکون کے ساتھ پریشانی تو پریشانی ہے, وہ تو پھر آئے گی. پھر تو شیطان چاروں طرف سے آ کے اٹیک کرے گا, اس کے لیے تیار رہیں. وہ فالس ہوپس لے کے نہیں جانا نماز کی طرف کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا مومنوں کو تو زیادہ آزماتا ہوں. ایک دفعہ آپ نے دعویٰ کر دیا یا اللہ آپ سے محبت ہے, تو اب تو تیار ہو جائیں, اب تو محبت کا ٹیسٹ ہوگا, اور ایسا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ ایک دن گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بس ابھی بس بیر, ڈٹے رہو, کھڑے رہو, نفس کا اپنے آپ میں, مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ, یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام, یریدون وجہہ, وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں. کیوں پکارتے ہیں صبح اور شام؟ یا اللہ آپ کو دیکھنا ہے, آپ کی خوشی چاہیے, آپ سے ملنا ہے. ہمارے ایک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ان کا میں قرآن کی تفسیر سن رہی تھی, تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جنت کا یا تو محبت ہے یا جہنم کا ڈر ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہ صوفیاء کے ڈرامے ہیں, اور یہ لوگوں نے فضول باتیں بنائی ہیں کہ وہ جی نہ جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے. ایمان کے درجے ہوتے ہیں. سب سے ایک انسان ہے نا جو خدا نہ خواستہ مجرمانہ انسان ہے,
جو کھڑے کھڑے کسی کو تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں، کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے اور چوری بھی کر سکتا ہے. آج آتے ہی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے یہاں سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، پھر بھی مجھے 100 گارڈ اوپر رکھ کے اپنے آپ کو صحیح الرٹ رکھ کے کیوں چلنا پڑتا ہے. پرس بھی سنبھال کے چلیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ کے چلیں. کوئی بائک تو پاس سے نہیں گزر رہا، اگر کوئی پاس سے آ رہا ہے تو آپ تو قدم اور ادھر ہو جاتے ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ بائک تھوڑا سا سلو ہو جائے تو اب تو آپ کی جان نکل گئی. یہ سارے لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے کیوں ڈر لگ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں؟ اتنی عجیب بات ہے. پچھلے دن یہ بڑا کوئی انسان سیٹی بجا رہا ہے، کندھا مار کے جا رہا ہے نا، تو اتنا غصہ نہیں آتا مجھے. جب کوئی کہہ دیتا ہے نا ماشاء اللہ، خون کھول جاتا ہے آپ کا کہ اللہ کا نام لے کے تمہیں ڈر نہیں لگا. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سے ماں باپ نے ایمان ڈال دیا دل کے اندر کہ ابھی آپ جائیں گے نماز میں کھڑے بھی ہو جائیں گے، ابھی آپ جا کے منہ چہرہ زمین پہ رکھ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے آپ کو یہ خوف نہیں آیا کہ اچھا میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کہہ دیا ہے. ہم عید پہ گاؤں جا رہے تھے، اور وہ جو ہے نا مرغیاں ہوتی ہیں پوری گاڑی میں آتی ہیں، تو آپ جب دیکھیں یہاں پہ بھی کبھی وہ جو مرغی والی دکان کے باہر پڑی ہوتی ہیں، بس وہ بیچاریاں سر بھی نہیں اٹھا رہی ہوتی اور ہل بھی نہیں رہی ہوتی. اور دیسی مرغی تو آپ کو گاؤں میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ بھی نہیں آتی. ہمارے محلے میں ایک آنٹی کا مرغا ہے اور وہ سارا دن بولتا ہے، اور آپ کے کان، اور پھر آپ جب جائیں نا مرغی والی دکان پہ تو اصل میں دل دکھتا ہے. آپ کسی دن ان کی آنکھوں میں دیکھیں تو صحیح ان مرغیوں کی. میرے ابو بائک کا کوئی کام کرانے کی وجہ سے مجھے وہیں کھڑے ہونا تھا، تو وہ اب گاڑی آئی ہے، اب وہ گاڑی خالی کر رہے ہیں، اور وہ مرغیاں 5 ایک ایک ہاتھ میں ان کے پر اٹھا رہے ہیں اور یوں زمین پہ پھینک رہے ہیں، اور یہاں سے یوں اندر جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی جا کے ظہر کی نماز میں کہیں گے اللہ اکبر، سرنڈر، کہ اللہ میں نے سرنڈر کر دیا. اور وہ میں اور آپ ہیں. ہم نہیں دھیان رکھتے جب دروازہ یوں زور کا مار کے جاتے ہیں. دین تو کہہ رہا ہے سب کچھ ہی زندہ ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی نا، جو اسکول میں بچے جب بال پین اٹھا کے مارتے ہیں ایک دوسرے کو. انسانوں کے قدر تو، انسانوں کا خیال تو بڑی دور کی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قصے ہمیں پتہ ہیں کہ کوئی جانور کمزور تھا، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور مالک کو بلایا. کسی کے اوپر بہت زیادہ تھا اور اس کو بلایا. اور جب آپ نے ان کو اتنے زور کا نیچے پھینکا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی ہے. اب کیا ہی ہونا ہے وہاں، اور آپ کے بس آنسو گر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں. ہم تو کبھی ایک دفعہ کسی ایک جگہ موجود ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی سے 2 منٹ پہلے ایک انکل تھے جو چھوٹی سی اتنی سی بکری لے کے جا رہے ہیں، اور بکری اتنی چھوٹی ہے اور ظاہر ہے ان کا قد بڑا ہے، اور وہ شاید جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی. کان کھینچا ہوا ہے انہوں نے، اس کو بالکل کھینچ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو پھر جہنم سے ہی ڈرانا ہوتا ہے. پھر وہ قرآن جو سارا آتا ہے نا کہ یہ دیکھ لو ایسا کھانا ہے جو تمہارے گلے میں پھنسے گا، اور پیپ پلائی جائے گی اور خون ملا ہوگا، اور آگ سے تم پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو. تو ایک درجے کے وہ لوگ ہیں جنہیں ڈرانا پڑے گا. اب ایک دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو پیار سے بات جلدی، ہمیں پتہ ہے نا بچے والے ہیں. کوئی بچے ہوتے ہیں جو ڈانٹے بغیر بات سنیں گے ہی نہیں، اور کوئی بچہ ہے جو اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بات مان جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ سارے انسانوں کے اندر لیولز ہیں، درجے ہیں. ایک اور درجے کے لوگ ہیں جو جنت کے لیے کریں گے جو بھی کریں گے. مجھے جنت میں کھانے اور مجھے جنت میں آرام سے رہنا ہے اور مجھے جنت میں آرام چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر کا بھی ایک درجہ ہے جس درجے کی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بات کر رہے ہیں، جنہیں وفا کا مطلب آتا ہے، جو کہتے ہیں یا اللہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو جہنم میں پھینک دیں، چاہے جنت میں رکھیں، بس آپ راضی رہنا، میں راضی ہوں، مجھے بس آپ چاہیے، آپ سے ملاقات چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے، باقی پوری کائنات میں جو مرضی ہو رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا.